السلام علیکم، میں ہوں طاہر ملک۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ سپریم کورٹ نے کچھ دن پہلے ایک سو موٹو لیا جس میں یہ کہا گیا کہ حکومت کے جو ایسے کچھ کیسز ہیں جو بڑے اہم ہائی پروفائل کیسز ہیں، اس میں کچھ مداخلت کا ایک شک ہے، ایک مبینہ کہا گیا کہ اس میں شک ہے، تو اس پہ سو موٹو لیا گیا جس کی ایک سماعت بھی ہوئی ہے۔ اس سماعت میں جو سپریم کورٹ نے ایک حکم نامہ دیا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ اس حکم نامے کے تحت میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سپریم کورٹ نے الزام لگا دیے یا مجرم بتا دیا۔ سپریم کورٹ نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے، جو اس کے جو اہم اراکین ہیں، ان کے خلاف جو کیسز ہیں ان میں آپ کو مداخلت کا جو امکان ہے، یا اگر آپ مداخلت کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ قانون کے مطابق نہیں ہے، اور اس کو روکنے کے لیے تاکہ انصاف اور قانون کے مطابق فیصلے ہوں، مقدمہ چلے اور سچ اور جھوٹ کے مطابق اس پہ سزا ہو، اس کے لیے انہوں نے آج جو حکم نامہ جاری کیا ہے اس میں کچھ چیزیں بڑی واضح ہو گئی ہیں اس کیس کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے ایک تفصیل مانگ لی ہے کہ جب سے حکومت آئی ہے اس نے ان اداروں میں جو انویسٹیگیٹنگ ادارے ہیں اس میں کہاں کہاں ٹرانسفر ہوئی ہے، کہاں کہاں پوسٹنگ ہوئی ہیں، کون سے لوگوں کو ہٹایا گیا، کون سے لوگوں کو لایا گیا، آپ سپریم کورٹ کو یہ ریکارڈ دیں۔ پھر سپریم کورٹ نے ایک پابندی لگا دی ہے کہ اب آپ فردر کوئی ٹرانسفر نہیں کر سکتے، آپ کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، تعیناتی نہیں کر سکتے۔ اور انٹرسٹنگلی سپریم کورٹ نے یہ بھی حکم دے دیا کہ اس کیس کی جو انویسٹیگیشن آلریڈی جو ماضی میں ہو چکی ہے وہ فریز ہے، اس کو سیل کر لیا جائے۔ سیل کرنے سے مراد ہے کہ اس کو ایک قانونی تفویض دے دیا جائے، اس کو تبدیل نہ کیا جا سکے۔ اور ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز بھی سپریم کورٹ نے آج حکم نامے میں جاری کی ہے کہ آپ کے پاس جو 6 ہفتے میں یا 5 ہفتے میں جو آپ کی حکومت آئی ہے، جو لوگوں کو آپ نے پاکستان سے باہر جانے کی اجازت دے دی ہے، جن کا نام اس پہ آیا ہوا تھا کہ وہ پاکستان نہیں چھوڑ سکتے، وہ لوگ کون ہیں، ان کی بھی ہمیں تفصیل دیں۔ تو اس حکم نامے نے مسلم لیگ نون کے لیے یا موجودہ حکومت کے لیے ڈیفینیٹلی بہت مشکلات کا اضافہ کر دیا ہے، جس کی ہم تفصیل اس ویلاگ میں آگے جا کے آپ کو بیان کریں گے کہ اس سے ان پہ کیا اثرات ہوں گے۔ اس سے وزیر اعظم، کیونکہ خود شہباز شریف پہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے، اسی طرح سی ایم پنجاب حمزہ شہباز ہیں، ان پہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے، تو پاکستان کے جو پولیٹیکل کلچر ہے اس میں جو دو سب سے بڑے عہدے ہیں، ایک تو وزیر اعظم ہوتے ہیں، ایک وزیر اعلیٰ پنجاب ہوتے ہیں، دونوں پہ مسلم لیگ نون کے لوگ بیٹھے ہیں، تو ان کے لیے یہ فیصلہ 100% ایک اچھا فیصلہ یا ان کے لیے خوش کن فیصلہ نہیں ہے، ان کے لیے دباؤ کا فیصلہ ہے۔ تو اس فیصلے کے ساتھ تھوڑا سا عمران خان صاحب کی بھی بات کرتے ہیں۔ گو کہ یہ سپریم کورٹ کا سو موٹو تھا جس کا عمران خان صاحب سے کوئی تعلق نہیں، مگر انٹرسٹنگلی اگر آپ یہ جو ریسنٹلی عمران خان کی کیمپین دیکھیں، جب سے ان کو حکومت سے نکالا گیا ہے، تو انہوں نے ایک چیز پہ بہت فوکس تھا ان کے ہر جلسے میں، جو کہ بڑے کامیاب ہیں۔ یہ الگ بحث ہے کہ وہ میں اچھا کہوں یا ان کو برا کہوں، ان کی مقبولیت پہ شک نہیں کیا جا سکتا۔ عمران خان نے کنسسٹنٹلی جب سے حکومت نکلی ہے کنسسٹنٹلی ایک پاپولیرٹی گین کی ہے، اور ان کے جو جلسے تھے وہ ڈیفینیٹلی ثابت کر رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ اب کہا جا رہا ہے کسی حد تک جو نیوٹرل لوگ ہیں، جس میں میں خود بھی شامل ہوں، کہ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد کوئی بھی عوامی جو ویو بنائی ہے وہ عمران خان نے بنائی ہے۔ ان جلسوں میں ایک چیز بڑی نمایاں آپ کو نظر آئے گی، تقریباً آپ تمام جلسے سن لیں، اس میں ایک نظر آئے گا کہ یہ دیکھیں کیا زوال ہے، یہ کیا ہمارے ساتھ سازش ہوئی ہے، یہ کیا امپورٹنٹ حکومت ہے کہ ایک جو لوگ کرائم میں شامل ہیں، جو کرمنل ہیں، بلکہ وہ کرائم وزیر اعظم بولتے ہیں اس کے لیے، ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ منی لانڈرنگ میں 40 ارب روپے کی منی لانڈرنگ میں باپ بیٹا شامل ہیں، اور یہ پاکستان کے حکمران بن گئے ہیں، ان پہ تو فرد جرم لگنی تھی، جس دن ان پہ فرد جرم لگنی تھی اس دن یہ دنیا کی 5ویں بڑی آبادی کے وزیر اعظم بن گئے ہیں، جس کے پاس ایٹم بم ہے، اتنے بڑے ان کو عہدے مل گئے ہیں۔ اسی طرح پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، 60% سے زیادہ صوبہ ہے، وہاں کا جو سی ایم ہے حمزہ شہباز کی میں بات کر رہا ہوں، اس پہ بھی منی لانڈرنگ کا کیس ہے۔ تو یہ ایک اس کے علاوہ ایک اور بھی ایک ویو بنی تھی، مجھے یاد ہے کہ 1-2 دن پہلے ایک جلسے میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے بڑا مینشن کیا تھا، ڈاکٹر رضوان کا ذکر کیا تھا۔ ڈاکٹر رضوان وہ سرکاری ملازم تھے جنہوں نے منی لانڈرنگ کا یہ جو کیس ہے جس پہ شہباز شریف کا بھی نام آتا ہے، مطلب ان پہ الزام ہے، یہ ابھی جرم ثابت نہیں ہوا، ابھی تو ان پہ فرد جرم بھی نہیں لگی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان صاحب ایک سابق وزیر اعظم ہے، اگر وہ اس طرح کی بات کہتے ہیں تو اس کو اہمیت دینی پڑتی ہے کیونکہ عام آدمی نہیں کر رہا۔ انہوں نے یہ بھی تھوڑا سے خدشے کا اظہار کیا کہ ہمارے ہاں یہ بھی ایک ایسی دوائی ہے یا ایک ایسا طریقہ کار بھی آ گیا ہے کہ بعض لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ یہ ویسے تو دنیا سے سب نے جانا ہے، مگر انہوں نے ایک خدشے کا اظہار کیا کہ ایسی بھی دوائیں آ گئی ہیں، ایسی بھی چیزیں ہیں کہ اگر آپ ان کو کھا لیں تو آپ کو ایسے نہیں لگے گا کہ آپ کو زہر دیا گیا، مگر آپ کا دل بند ہو جائے گا اور کاغذوں میں دیکھنے میں یہ ہوگا کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ یہ بھی ڈاکٹر
رضوان کے ریفرنس سے میں بات کر رہا تھا جنہوں نے انویسٹیگیشن کی تھی اس کیس کی، ان کی ریسنٹلی ڈیتھ ہوئی. تو عمران خان صاحب کا جو پولیٹیکل آلریڈی ایک ہائپوتھیسس جس پہ وہ کام کر رہے تھے کہ اینٹی کرپشن ہے، یہ لوگوں پہ کیسز ہیں، یہ بڑے پاکستان کے لیے بڑا تکلیف دیا کہ یہ لوگ پاکستان کی حکومت میں آ گئے ہیں، یہ نیریٹو ابھی اپنی جگہ کھڑا ہی تھا. تو میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کی آج کل دن بڑے اچھے ہیں، ان کی لک بڑی اچھی ہے. تو سپریم کورٹ نے گو کہ ایک انڈیپینڈنٹ فیصلہ کیا، مگر اس سے عمران خان کو ایک انرجی مل گئی ہے، ان کو ایک طاقت مل گئی ہے، ان کو ایک مقصد مل گیا، جبکہ حکومت کے لیے خاص طور پہ مسلم لیگ نون کے لیے بہت پریشر آ گیا. اور وہ پریشر کیا آ رہا ہے وہی ہمارا موضوع ہے. تو جب اس طرح سپریم کورٹ نے آپ کو یہ، ہمارے یہاں ایک تھوڑی سی اور بیک گراؤنڈ میں بھی جانا ضروری ہے. ہمارے یہاں عام طور پہ ایسے ہی کرتے ہیں ہماری حکومتوں کے جو لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جب پاور میں آتے ہیں تو کیونکہ ایگزیکٹو ان کے ماتحت ہوتی ہے تو وہ ٹرانسفر سے، تعیناتی سے، کچھ اچھے فائدے دے کے، کوئی اچھی نوکریاں دے کے، اچھی پوزیشن دے کے وہ ایسی صورتحال پیدا کرتے ہیں کہ انویسٹیگیشن ویک ہو جائے یا انویسٹیگیشن ایسی ہو جس کا فائدہ ان کے حق میں جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے، ویسے یہ بھی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اس طرح پاکستان میں کوئی ایگزامپل نہیں ہے. ہم اس پہ بھی تھوڑا سا تبصرہ کریں گے کہ یہ جو حکم نامہ ہے اس پہ کچھ ماہرین نے کوئی ہٹ کے بھی اس پہ تبصرہ کیا ہے. تو سپریم کورٹ کے اس کہنے کے بعد آج یہ جو حکم انہوں نے دیا کہ جناب آپ اب ٹرانسفر بھی نہیں کر سکتے، آپ ساری ڈیٹیل ہمیں بتائیں، یہ انہوں نے بات کی ہائی پروفائل کیسز کی. اور ہائی پروفائل سے جس طرح میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ دو سب سے ہائی پروفائل کیس اس وقت جو ہے وہ سٹنگ پرائم منسٹر شہباز شریف اور سٹنگ چیف منسٹر پنجاب حمزہ شریف کے ہے. تو انہوں نے کہا اس ہائی پروفائل کیسز کے بارے میں جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ 3 چیزیں بڑی اہم ہیں. آپ ان ساری جو ان پہ انویسٹیگیشن ہوئی اس کو فریز کریں، اس کو آپ چھیڑ نہیں سکتے، کوئی بندہ اس کو ٹیمپر نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ ہے. اس کے علاوہ فردر آپ کسی کی ٹرانسفر نہیں کر سکتے، اور جو ٹرانسفر آپ نے کیا آپ سارا ریکارڈ ہمیں لے گیا. اگلا فرائیڈے جو آئے گا تقریباً 8-9 دن کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کا کیس دوبارہ یہ اس کی سماعت بھی ہوگی. تو یہ کیس ابھی ختم نہیں ہوا، مگر اس کیس سے مطلب کیا ہے، اس کی پولیٹیکل ڈیفینیشن جو ہے وہ کیا ہے، یہ اس پہ کیوں اتنا پریشر مسلم لیگ نون پہ آ گیا ہے. یہ ایک بڑا اہم ان کے لیے سوال بن گیا ہے کہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ کیونکہ جو ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن تھی، جو تھوڑے انڈیکیشنز آ رہے تھے وہ اس طرح سے آ رہے تھے کہ شاید انویسٹیگیشن چاہ نہیں رہے وہ کرنا، یا وہ کیس کی پیروی نہیں کرنا چاہ رہے، اس طرح کی خبریں آ رہی تھی. اور اس میں ایسے لگ رہا تھا کہ یہ بالکل قریب ہیں، اس سے پہلے کہ ان کے فرد جرم ان پہ عائد ہو یہ کیس ہی ختم ہو جائے گا. یہ وزیر اعظم صاحب اس سے ماورا ہو جائیں گے، اس سے بچ جائیں گے، سکون لے لیں گے، جان چھوٹی. اسی طرح سی ایم جو پنجاب ہے ان کی بھی جان چھوٹے گی. مگر آج کے اس حکم نامے سے اب اگلی سماعت پہ جا کے کیا ہوگا وہ آپ سب کو پتہ چل جائے گا، مجھے بھی پتہ چل جائے گا. مگر میں یہ آپ کو سیفلی کہہ سکتا ہوں کہ ایک فیئر ڈیپ ڈاؤن پیدا ہو گیا ہے. وہ فیئر کیا ہے؟ فیئر یہ ہے کہ اگر اس طرح پریشر میں جو آپ کو اس پاکستانی بیوروکریسی کا جو افسران کا مائنڈ سیٹ ہے، سپریم کورٹ سے ان کو کہیں نہ کہیں یہ میسج چلا گیا کہ ہم نے نیوٹرل رہنا ہے، ہم نے لا اینڈ آرڈر کے جو پاکستان کے قوانین ہیں اس کے اندر رہنا ہے. کیونکہ جب سپریم کورٹ بیچ میں آ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں نا آسمان پہ اللہ میاں اور زمین پہ سپریم کورٹ ہے. سپریم کورٹ تو خود ایک لا میکنگ پاور ہے، وہ جس کو جو مرضی چاہے کر دیں. تو اس پاور کے سامنے میرا خیال ہے جو ہمارے جتنے بھی انویسٹیگیٹنگ ادارے ہیں ان پہ ایک دباؤ آ گیا ہے، ان پہ ایک پریشر آ گیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی نیگیٹو پریشر آ گیا، ان پہ پریشر یہ آ گیا کہ آپ نے نیوٹرل رہنا ہے، آپ نے قانون کے ساتھ جانا ہے. اور جو مزے ہیں ہمارے پاکستانی جیسا جو کلچر ہے اس میں حکمرانوں کو یہی مزے رہے ہیں جی کہ ہماری تو حکومت ہے، قانون ہمارا ہے، پولیس ہماری ہے، انویسٹیگیشن ہماری ہے. تو ویسے بھی ہم مانتے نہیں کہ ہم نے کبھی غلط کام کیا ہے. تو وہ جو ہنی مون تھا، یہ جو اندر ایک لڈو پھوٹ رہے تھے کہ ہم حکومت میں آ گئے تو ہمارے کیس جو ہے وہ معاملہ کسی حد تک آپ سمجھ لیں وہ خوشیاں ساری نا غم میں بدل گئی ہیں. اور یہ جو کیس ہے اس کیس کے اندر جو بم چھپا ہوا ہے، بم چھپا یہ ہے کہ اگر یہ کیس فرد جرم عائد ہوتی ہے جو کچھ دنوں میں ہو سکتی ہے، اور اگر یہ انویسٹیگیشن اس طرح چلتی رہی اور اگر کیس میں اگر وہ واقعی ثابت ہو گیا کہ یہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ ملزم سے مجرم بن جائیں گے. جب آپ پہ کوئی سزا ہو گئی، جب آپ مجرم بن گئے تو آپ پھر نااہل ہو گئے سیاست سے. تو ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جس کے 4-5 فیسز ہیں، جس میں سب سے پہلا فیس ہے نواز شریف کا. نواز شریف اس پارٹی کا سب سے بڑا فیس ہے، وہ ڈکلیئر مجرم ہے. اور آپ کو اس کو تھوڑی بھی اس کی بھی ڈیٹیل دے دیں گے. وہ آپ کو پتہ ہے پاناما کے کیس میں احتساب عدالت نے جب ان کی انویسٹیگیشن کی تو ان کی طرف سے ایک جو ان کی نوکری تھی جو دبئی باہر، ان کا کہنا ہے کہ وہ میرے بیٹے کی ایک جاب تھی، میں نے اس کے لیے ایک ایسے اس پہ اقامہ لیا ہوا تھا، وہاں سے میں پیسے بھی نہیں لیتا تھا مگر کاغذوں میں میں ملازم تھا. تو وہ ایک چیز 62-63 اس عدالت نے کہا جناب آپ نے میں سچ نہیں بتایا، آپ پاکستان کے ایم این اے نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر آپ
سچ نہیں بتائیں گے، آپ صادق امین نہیں ہیں، تو آپ پاکستان میں ایم این اے نہیں بن سکتے، آپ پاکستان کے حکمران نہیں بن سکتے۔ تو نواز شریف صاحب تو پہلے گیم سے باہر ہیں، جو فیس ہے۔ آگے مریم پہ آتے ہیں، مریم پہ آلریڈی آپ کو پتہ ان کے بھی کیسز ہیں، وہ ضمانت پہ ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ بھی الیکشن نہیں لڑ سکتی۔ تو یہ اتنی بڑی خبر بن سکتی ہے، یہ اتنا بڑا پریشرائز ڈائریکشن بن رہی ہے اس مسلم لیگ نون کے لیے کہ جو دو نام بچے تھے، ایک شہباز شریف اور ایک حمزہ شریف، اگر یہ بھی اس کیس میں پھنستے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو شریف خاندان ہے، کیونکہ یہاں تو خاندانوں کی سیاست ہے، جس پارٹی کا نام ہی نون ہو، مسلم لیگ نون سے مطلب نواز کی پارٹی، نواز سے مراد ہے شریف فیملی، شریف فیملی کے میں نے چاروں آپ کو نام گنا دیے، تو جب وہ گیم سے آؤٹ ہو جائیں گے، جب وہ چاروں نااہلی کی طرف امکان ہے اس بات کا، میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ ڈائریکشن بتا رہا ہوں کہ یہ جو کیس ہے یہ کچھ بظاہر بڑا معمولی لگ رہا ہے، مگر یہ بڑا سیریس بھی ہو سکتا ہے۔ جس طرح کہ کبھی پاناما کا قصہ آیا تھا تو سب لوگوں کا کہنا تھا کہ پاناما کا کیا تعلق ہے، سپریم کورٹ کا تو کام ہی نہیں انویسٹیگیشن کرے، تو وہ ثابت کس طرح کرے گی کہ اس طرح یہ سارا کیس ثابت ہوگا۔ پھر سپریم کورٹ نے احتساب کو جب کیس دے دیا تو وہاں جا کے 62 63 نواز شریف پہ لگ گئی، نااہل بھی ہو گئے، پھر اس کے بعد ان کو احتساب عدالتوں نے سزائیں بھی دے دی۔ تو یہ کوئی پتہ نہیں، یہ تو میں کوئی لیگل بات نہیں کر رہا، میں ایک کامن سینس کی بات کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جو سوو موٹو ہے یہ ایک پاناما 2 بن جائے مسلم لیگ نون کے لیے، اور ان کے لیے آگے جا کے اس سے بہت زیادہ پولیٹیکل مشکلات بڑھ جائیں۔ اور یہاں ایک اور چیز بڑی اہم ہے کہ یہ جو ہائی پروفائل کیسز کی ہم نے بات کی ہے، اس میں اکیلے شہباز شریف یا ان کا بیٹا شامل نہیں ہے۔ اس وقت جو احتساب کے کیسز ہیں یا دوسرے کیسز ہیں، اس میں تقریباً اگر آپ ٹاپ کے جو جتنے بھی نام ہیں وہ میں آپ کو گناتا ہوں، احسن اقبال بہت بڑا نام ہے مسلم لیگ نون کا، اس وقت حکومت میں بھی ہیں، رانا ثناءاللہ بھی حکومت میں ہیں، وہ بھی ایک ان کا بڑا نام ہے، اسی طرح سعد رفیق ہے، سابق وزیر اعظم حقان عباسی ان کا بھی نام ہے، ان سب پہ بھی کیسز ہے۔ تو اس کا جو افیکٹ ہے، یہ جو فیصلہ آج سوو موٹو میں جو حکم نامہ سپریم کورٹ نے دیا ہے، اس کا امپیکٹ مسلم لیگ نون کی سیاست پہ، مسلم لیگ کی لیڈرشپ پہ بڑا واضح اور بھاری نظر آ رہا ہے، اور یہ آنے والا جو کیس کی سمت بتائے گی کہ جو اس وقت جو میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس میں کتنی سچائی ہے کہ کتنی سچائی نہیں ہے۔ تو یہ اپنی جگہ ایک فیکٹ ہے کہ یہ کیس نے آج ایک نئی تھرتھلی ڈال دی ہے، رولنگ پارٹی کے لیے مزید مشکلات ڈال دی ہیں، گو کہ اس کے اوپر تھوڑا سا کرٹیسزم بھی آیا ہے۔ ایک جو دوسرا نقطہ نظر ہے لیگلی، اس پہ بھی میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا 1-2 منٹ ہم اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں، کیونکہ 1-2 ایکسپرٹ سے میں نے جب بات کی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے ہاں ایک تو یہ چیز تو سچ ہے کہ اس طرح کا پہلے کبھی کوئی سوو موٹو دیکھنے میں نہیں آیا کہ انتظامیہ پہ آپ سوو موٹو سپریم کورٹ لے لے کہ آپ نے جو کام کرنا ہے ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے۔ تو اس پہ ایک سیکنڈ اوپینین یہ ہے کہ یہ پاکستان کے آئین میں عدلیہ، انتظامیہ، ان کے جو اختیارات ہیں بڑے ویل ڈیفائن ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ان کو پتہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے۔ عدالتوں کا کام نہیں کہ ملک کا انتظام سنبھالے، ملک میں تقرریاں کرے، ان کی چیزیں سرکاری ملازم کہاں جا رہے ہیں، کون ان کو بدل رہا ہے، یہ انتظامیہ کا کام ہے۔ اور انتظامیہ جو ہوتی ہے وہ وزیر اعظم اور کابینہ کے ماتحت ہوتی ہے، انہوں نے ان کو جواب دے ہیں، وہ سپریم کورٹ کو جواب دینی ہیں۔ جو دوسرا نقطہ نظر اس پہ آیا، اسی کے کاؤنٹر جو لیگل ماہرین کا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ سوو موٹو اس لیے نہیں لیا کہ وہ انتظامیہ میں مداخلت چاہ رہے ہیں، انہوں نے ہیومن رائٹس پہ طاقت کے غلط استعمال کو بچانے کے لیے یہ سوو موٹو لیا ہے، تاکہ اگر آپ پاور میں ہیں تو آپ کے جو کیسز ہیں وہ ایمانداری سے قانون اور انصاف کے مطابق ان کا فیصلہ ہو، آپ کی جو طاقت ہے، جو آپ کے پاس حکومت ہے، اس کا اثر و رسوخ، اس کا انفلوئنس آپ استعمال نہ کر سکیں، تاکہ جو انصاف کے تقاضے ہیں وہ پورے ہوں۔ تو یہ ایک انتہائی انٹرسٹنگ کیس ہے، جو میں نے جس طرح شروع میں بات کی کہ خان صاحب کے لیے لگتا ہے کہ قسمت ان کے ساتھ ہے، حالات ان کے ساتھ ہیں، انہوں نے بڑا اپنی کیمپین میں، اپنی جو پولیٹیکل کیمپین جو ان کی جاری ہے اس میں ان کا بڑا فوکس رہا ہے اس خاص ہائی پروفائل کیسز پہ۔ تو اب پاکستان کی سپریم کورٹ نے بھی وہ جو عمران خان کی ایک خواہش کہہ لیں، جو ان کا جو مقصد تھا وہ اس کے پاس آنے شروع ہو گئے ہیں، اور یہ کیس جو ہے نا ایک بہت بڑا ایک سمجھ لیں ایک دباؤ آ گیا ہے، ایک پریشر آ گیا ہے مسلم لیگ نون کے لیے، اور یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا اس کیس سے کوئی نااہلی نکلتی ہے کہ وہ اس سے بچتے ہیں، یہ وقت ہی بتائے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، آپ سے پھر جلد ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔